بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلاطین عثمانیہ کا پہلا آستانہ خلافت برسا۔ شہر برسا شمال مغربی ترکی کا شہر اور صوبہ برسا کا دارالحکومت ہے، جو استنبول سے 245 کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہ شہر پہاڑوں کی ڈلوانوں پر تعمیر کیا گیا۔ یہ ترکی کا چوتھا سب سے بڑا شہر ہے اور کثرت باغات کے باعث یہ شہر یسل برسا یعنی سبز برسا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سبز برسا اپنی مساجد، مقابر، عثمانی سلاطین کے مزارات، برفانی تفریحی گاہوں اور زرخیز میدانوں کے باعث بھی مشہور ہے۔ ایک طویل عرصہ تک برسا سلاطین عثمانیہ کا پہلا آستانہ خلافت رہا، جنہوں نے اس شہر میں بے شمار تاریخی و مذہبی یادگاریں تعمیر کروائیں۔ 1326 عیسوی میں یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا آستانہ خلافت بنا اور شہر ادرنہ کی فتح تک اسے آستانہ خلافت کا اعزاز حاصل رہا۔ برسا میں کئی سلاطین عثمانیہ کے مقابر ہیں، جن میں بانی سلطنت عثمانیہ سلطان عثمان غازی، ان کے صاحبزادے سلطان عران غازی، سلطان مراد اول، سلطان بایزید اول یرلدم، سلطان مراد ثانی سر فہرست ہیں۔ اس شہر کی کئی عظیم مساجد بھی قابل دید ہیں۔ استنبول کی زیارات کے بعد جب ہم شہر برسا کے لیے بذریعہ بس روانہ ہوئے، لیکن مرکز شہر آنے سے پہلے ہی ایک مقام پر ہم اتر گئے، کیونکہ ہمارے میزبان شیخ عثمان صاحب کے عزیز و اقارب وہاں پر ہمیں ریسیو کرنے کے لیے منتظر تھے۔ ان سے ملاقات کے بعد گاڑی میں سوار ہو کر اولوداغ پہاڑ کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ ایک بہت اونچا پہاڑ ہے جس کے راستوں میں اور چوٹیوں پر آبادیاں ہیں، خوبصورت مکانات، مساجد اور پارک نظر آئے۔ یہ پہاڑ ملک کی سب سے مشہور برفانی تفریح گاہ میں شمار ہوتا ہے۔ اس پہاڑ پر ہماری آمد کا مقصد کچھ اور تھا۔ ہم اس پہاڑ پر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے سے ملاقات کے لیے آئے تھے، جو اس پہاڑ کے کسی مقام پر قیام پذیر تھے۔ یہ شخصیت سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم مشہور و معروف بزرگ حضرت شیخ محمود افندی تھے رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ۔ کچھ عرصہ قبل ان کا وصال ہو چکا ہے اور ان کی استنبول میں آخری آرامگاہ بن چکی ہے۔ ترکی میں ان کے مریدین کی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہے۔ اس شخصیت سے اس بندہ ناچیز کی پہلی ملاقات بروز ہفتہ 14 اکتوبر سال 2000 عیسوی میں مکہ مکرمہ مسجد حرام میں ہوئی تھی۔ آپ انتہائی نورانی صورت و سیرت کے مالک ہیں، سر پر سفید امامہ شریف باندھتے ہیں اور سفید لباس استعمال فرماتے ہیں۔ ان سے دوسری ملاقات بھی مکہ مکرمہ میں ہی فندق برج مکہ میں ہوئی اور اس وقت اس بندہ ناچیز کی ایک کتاب زیارات مقدسہ اس نے پیش کی، اور اب ایک بار پھر ان کی خدمت میں حاضری اور ملاقات کے لیے اس اونچے پہاڑ پر سفر کر رہے تھے۔ راستہ میں ایک دو احباب سے پوچھنے کے بعد آپ کے مقام قیام پر پہنچ گئے، جہاں کافی تعداد میں لوگ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف فرماتے ہیں۔ ہمیں بھی خوش آمدید کہا گیا اور سب سے پہلے ہم سب کی ترکی کھانوں سے توادو کی گئی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت شیخ محمود افندی چند مریدین کے سہارے باہر تشریف لائے۔ کبر سنی کے آثار زیادہ نمایاں تھے اور ظاہری بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی۔ ہمارے میزبان شیخ عثمان نے قدیم عثمانی زبان میں ہمارا تعارف کروایا۔ پھر میں نے خود بھی ان سے دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتوں کا تذکرہ کیا۔ آپ انتہائی محبت اور پیار سے ملے، ہمارے ساتھ گفتگو فرماتے، پھر دعا کروانے اور الوداعی سلام کے بعد اجازت دے کر گاڑی میں سوار ہو کر واپس شہر برسا کی طرف باقی زیارات کے لیے روانہ ہو پڑے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔